نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آیت نمبر 26 سے 32 تک پہلے لفظی ترجمہ۔ وکم اور کتنے ہی، من ملکن فرشتے ہیں، فی السماواتی آسمانوں میں، لا تغنی نہ کام آئے گی، شفاعتہم سفارش ان کی، شیئا کچھ بھی، الا مگر، من بعد اس کے بعد، ان کے، یأذن اللہ اجازت دے اللہ، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہے، وَيَرْضَى اور وہ راضی ہو جائے، ان بے شک، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرتی آخرت پر، لیسمون البتہ وہ نام رکھتے ہیں، الملائکۃ فرشتوں کے، تسمیۃ نام، الانثی عورتوں کے جیسے، تسمیت الانثی عورتوں کے نام، لفظی ترجمہ دونوں کو ملا کے یوں بنتا ہے۔ وما لہم اور نہیں انہیں، بھی اس کا، من علم کوئی علم، ان نہیں، یتبعون وہ پیروی کرتے، الا مگر، الظن گمان کی، وان اور بے شک، الظن گمان، لا یغنی نہیں کام آتا، من الحق حق کے مقابلے پر، شیئا کچھ بھی، فاعرض تو اعراض کیجیے، ان اس سے، من جو، تولا منہ موڑے، ان ذکرنا ہمارے ذکر سے، ولم اور نہ، یرد وہ چاہے، الا مگر، الحیات الدنیا زندگی دنیا کی، ذالک یہی، مبلغہم انتہا ہے ان کی، من العلم علم میں سے، ان بے شک، ربک رب آپ کا، ہوا وہ، عالم زیادہ جانتا ہے، بمن اسے جو، ضل بھٹک گیا، عن سبیلہ اس کے راستے سے، وہوا اور وہ، عالم زیادہ جانتا ہے، بمن اسے جو، اہتدا ہدایت پا گیا، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، لیجزیا تاکہ وہ بدلہ دے، الذین ان کو جنہوں نے، اساءوا برا کیا، بما بوجہ اس کے جو، عملوا انہوں نے عمل کیے، ویجزیا اور وہ بدلہ دے، الذین ان کو جنہوں نے، احسنوا اچھا کیا، بالحسنی ساتھ بھلائی کے، الذین وہ لوگ جو، یجتنبون اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، کبائر الاثم کبیرہ گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی سے، الا سوائے، اللمم چھوٹے گناہوں کے، ان بے شک، ربک رب آپ کا، واسع المغفرہ وسیع مغفرت والا ہے، ہوا وہ، عالم زیادہ جانتا ہے، بکم تمہیں، اس جب، انشأکم اس نے پیدا کیا تمہیں، من الارض زمین سے، وَإِذْ اور جب، انتم تم، اجنتن جنین تھے، فی بطونی پیٹوں میں، امہاتکم اپنی ماؤں کے، فلا پسنا، تزکو تم پاک ٹھہراؤ، انفسکم اپنے نفسوں کو، ہوا وہ، اعلم زیادہ جانتا ہے، بمن اسے جس نے، اتقا تقوی اختیار کیا، وَكَم مِّن
في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ آیت نمبر 26 سے تفسیر۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ، اور کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہیں، لا تغنی شفاعتہم شیئا ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی، الا من بعد ان یأذن اللہ مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے، ویرضا اور جسے پسند کرے، جس پہ راضی ہو جائے۔ کم یہاں کثرت کے معنوں میں ہے۔ کم من ملکن کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں، یعنی بہت زیادہ فرشتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ آسمان پر 4 انگلیاں رکھنے کی جگہ بھی ایسی نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ ہو یا پھر رکوع نہ کر رہا ہو یا عبادت نہ کر رہا ہو۔ حدیث میں آتا ہے اطت السماء، آسمان چرچرا رہا ہے، اور حق یہی ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ اس پر اتنی زیادہ فرشتوں کی تعداد جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ کہ ہم سب آپ کی عبادت کے لیے ہیں، تو پھر کسی اور کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو کم من ملک فی السماوات، اور پھر آسمان کے علاوہ زمین پر بھی ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل میں فرشتوں کا مقام جو ہے وہ آسمان ہی ہے۔ جیسے زمین ہمارے رہنے کی جگہ ہے اور جنات کے، تو فرشتوں کے رہنے کی جگہ یا فرشتوں کا اصل مقام جو ہے وہ آسمان ہے، یعنی وہ زمینی مخلوق نہیں ہے، آسمانی مخلوق ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو کہا گیا فی السماواتی، تو یہاں ان کے معزز ہونے اور ان کے بلند مقام کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور زمین پر وہ جب ہی اترتے ہیں جب ان کو کوئی کام ہوتا ہے، اور اللہ کے اذن سے ہی اترتے ہیں۔ تو ایسے مقرب فرشتے جو آسمانوں میں رہتے ہیں اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں، لا تغنی شفاعتہم شیئا ان کی سفارش بھی کسی کام نہیں آتی۔ تو اہل مکہ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر ان کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ لات، عزا اور منات کی سفارش جو ہے وہ کوئی فائدہ دے؟ وہ بھی فائدے کی نہیں ہے۔ جب فرشتے سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، تو یہ بت کیسے سفارش کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے ما نعبدہم
الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری سفارش کریں گے، ہمارے کام آئیں گے، ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو یہاں پر اس عقیدے کی مکمل طور پر نفی کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو فرشتے بھی آزاد نہیں ہیں جو اتنے مقرب ہیں اللہ کے، اور ہر وقت وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کبھی کوئی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے، انکار کرتے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی کوالٹی ہے ان کی کہ ہر وقت عبادت میں اور پھر ہر وقت اطاعت میں، یعنی عبادت بھی ہے اطاعت بھی ہے، اس کے باوجود وہ کوئی اللہ پہ حق نہیں رکھتے کہ جو چاہیں اللہ سے منوا لیں۔ پھر تمہاری یہ خام خیالی ہے کہ تمہارے یہ دیویاں اور دیوتا اور تمہارے یہ معبود تمہارے لیے کچھ کر سکیں گے۔ لا تغنی شفاعتہم شیئا الا، ہاں ایکسیپشنل صورت کیا ہے؟ من بعد ان یأذن اللہ، اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے، اللہ کے اذن کے بعد۔ تو یہ پہلی شرط ہو گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں میں سے جس کو چاہے سفارش کی اجازت دے تو پھر وہ سفارش کرے۔ لمن یشاء، دوسری شرط بتا دی گئی کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہو اللہ اس کے بارے میں اجازت دے کہ ہاں اس کے لیے تم سفارش کر سکتے ہو۔ وَيَرْضَى، اور تیسرا یہ کہ اللہ سفارش کرنے والے سے بھی راضی ہو۔ تو شفاعت کے لیے تین باتیں ہو گئیں، اذن، شفاعت کرنے والے سے راضی ہونا، اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس سے راضی ہو، یعنی کہ اس کے حق میں شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کا اذن ہو۔ اور سورۃ الانبیاء میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہ نہیں سفارش کرتے مگر جس سے اللہ راضی ہو۔ تو تمہارے یہ بت تمہیں کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتے، اللہ ان کی سفارش کبھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ نمبر ایک یہ سفارش کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں بت، ان کو تو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان سے ناراض ہے، تو ان کی سفارش کہاں سے مانی جائے گی؟ تو ان کے حق میں اللہ کی اجازت بھی نہیں اور یہ اہل بھی نہیں، اور جن کے بارے میں وہ سفارش کریں گے اللہ ان سے بھی راضی نہیں، کیونکہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے نا، آیت الکرسی میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ سورۃ سبا میں آتا ہے ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، اور اس کے ہاں سفارش فائدہ نہیں دیتی مگر جس کے لیے وہ اجازت دے۔ تو یہاں بہت اچھی طرح عقیدہ سفارش یا شفاعت واضح کر دیا گیا۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی بنیاد بھی یہ بناتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے سفارش کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ تو شرائط میں کتنی چیزیں؟ ہمیشہ تین چیزیں یاد رکھیے۔ نمبر ایک، اللہ کا اذن ہو، نمبر دو، سفارش کرنے والے سے اللہ راضی ہو، اور نمبر تین، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں اللہ راضی ہو کہ ہاں اس کی سفارش تم کر دو۔ راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت نیک ہے تو اس لیے اللہ اس کے لیے راضی ہے، اس کو تو پھر ضرورت نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس کے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا سے نکلنے کے لیے اس کو سفارش چاہیے، تو بھی اللہ کا اذن چاہیے اس کے حق میں۔ تینوں چیزیں ہوں گی تو تب سفارش فائدہ دے گی، یعنی سفارش ہے لیکن شرائط کے ساتھ ہے۔ بس اتنی بات اگر یاد رہے آپ کو تو انشاءاللہ کبھی بھی اس معاملے میں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوں گے۔ یعنی افراط تفریط کا مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ سفارش کیسے ہو سکتی ہے ہی نہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ بس یعنی کہ مطلق شفاعت ہے، جو بھی کوئی ہو جس سے بھی توقع رکھ لی جائے بس وہ کر دے گا ہماری سفارش، تو ایسا نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے نمبر 27، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے ناموں کی طرح رکھتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے خیال میں فرشتے فیمیل ہیں، عورتیں ہیں، وہ ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اللہ کی بنات سمجھتے تھے۔ اب یہ ان کی من گھڑت بات تھی، جھوٹی بات تھی جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی
کہ وہ یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ تو اعمال کی تمام خرابیوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان کا نہ ہونا۔ اور یہاں ان کے عمل کی خرابی کی بھی وجہ آخرت پر ایمان نہ ہونا ہے۔ آخرت پر ایمان میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ آخرت پر ایمان میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں موت کے بعد پیش آنے والے مراحل سے ہے۔ جتنے بھی واقعات ہیں، موت کے وقت فرشتوں کا آنا، کہ فرشتے آ کے جان لیتے ہیں، یہ بھی آخرت پر ایمان کا حصہ، یہاں سے آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر قبر کے احوال، قبر کا فتنہ، سوال جواب، قبر کی نعمتیں، پھر اس کے بعد حشر، جی اٹھنا، سور کا پھونکا جانا، زندہ لوگوں کا مر جانا، اور پھر سب مروں کا اٹھ جانا، اور پھر حساب کتاب کا قائم ہونا، میزان کا رکھا جانا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہونا، پھر صراط کو عبور کرنا، پھر وہ جو چھوٹی پلی ہے قنطرہ جس کو کہتے ہیں، جس پر اہل ایمان کو نہلا دھلا کے پھر جنت میں بھیجا جائے گا، پھر جنت ہے یا پھر صراط کے نیچے آگ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایمان بالآخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور پھر اس ایمان میں 3 امور شامل ہیں۔ نمبر 1، اس بات پر ایمان لانا کہ آخرت کا دن واقع ہوگا اور ضرور ہوگا، ایک دن قیامت آئے گی۔ نمبر 2، اس دن ہولناکیاں برپا ہوں گی، محاسبہ کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے۔ اور نمبر 3، اس بڑے دن سے پہلے بھی قبر اور برزخ میں حساب کتاب بھی ہے اور جزا و سزا بھی ہے، یعنی منکر نکیر پر ایمان لانا، اور پھر اس کے سوالات کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ جب تک ان تمام چیزوں پر ایمان نہ لایا جائے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کے کچھ حصوں کو مان لیتے ہیں اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں تب بھی اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے، تب بھی آپ دیکھیں گے کہ پھر انسان اپنی منمانی کرنے لگتا ہے۔ مثلا کچھ لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، اس کے حساب کتاب کو نہیں مانتے، اس کی جزا سزا کو نہیں مانتے، اور اس کے لیے عقلی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ابھی تو قیامت آئی نہیں تو پہلے سے جزا سزا کہاں سے آ گئی۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان کا امتحان ہوتا ہے، اس کے بعد جزا سزا ہوتی ہے کچھ نہ کچھ۔ یعنی قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، دنیا میں بھی حیات طیبہ۔ حیات طیبہ سے مراد یہ نہیں کہ عیش و عشرت کی زندگی، اس میں انسان کا سکون اور بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر انسان کو دنیا میں کوئی مشکل آتی ہی نہیں، دنیا تو امتحان کی جگہ، مشکلات تو پھر بھی آئیں گی، لیکن آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان انسان کے اندر ایک اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ تو دنیا میں بھی انسان کو طرح طرح سے آزمایا جاتا ہے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی جان مال کی کمی سے، طرح طرح سے انسانوں کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اور پھر جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو ایمان کے اگلے درجے میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے، اس سے اس کے اطمینان کا لیول اور بڑھ جاتا ہے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو دنیا میں بھی امتحان بھی ہے اور جزا سزا بھی ہے۔ مکافات عمل کا آپ نے نام سنا ہوگا، اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی ایسی چیز ہے اور قطع رحمی کی جس کی سزا انسان دنیا میں ہی دیکھ لے گا۔ پھر اسی طرح قبر میں بھی پہلے حساب کتاب ہے، پھر جزا سزا ہے۔ من ربو کما دینوں کا حساب کتاب ہے، یعنی یعنی بڑے امتحان سے پہلے چھوٹے چھوٹے امتحان ہیں، اور پھر آخر کار فائنلی آخری امتحان ہوگا۔ تو آخرت کا انکار جو ہے یہ دراصل انسان کی ناسمجھی کی علامت ہے، اور اس پر ایمان نہ لانے کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان پھر مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے کہ ہم سے کس نے سوال کرنا، ہم سے کس نے پوچھنا، ہم جو چاہیں بول دیں، جو چاہیں سوچنے لگے، جو چاہیں کرتے رہیں۔ تو یہاں ایک مثال دی گئی، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک چونکہ سب سے بڑا گناہ ہے، تو شرک کی بھی بنیادی وجہ یہ کہ آخرت پر ایمان درست نہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں ان سب کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ فرمایا وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ یہاں علم سے مراد یقینی دلیل، یعنی ان کے پاس اس بات کا علم نہیں ہے
کس بات کا علم نہیں ہے کہ فرشتے لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ الزخرف میں آتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنایا، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ انہیں کہاں سے پتا چلا کہ فرشتے لڑکیاں ہیں یا عورتیں ہیں؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ ان کا بس خیال ہے۔ ظن کے دو معنی ہوتے ہیں نا، ایک یقینی معنی ہوتا ہے اور ایک وہم ہوتا ہے، تو وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی یہاں گمان سے مراد جھوٹا وہم ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی ان کا خیال دلیل پر مبنی نہیں بلکہ وہم پر مبنی ہے، من گھڑت ہے۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک گمان حق کے معاملے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، چاہے یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے کا معاملہ ہو، چاہے آخرت کا کمپلیٹ انکار ہو، چاہے اللہ کا انکار ہو۔ مثلاً جو لوگ ایتھیسٹ ہیں اور وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں یا دین کا انکار کر دیتے ہیں یا آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل کیا ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں بہت گہری بات کی گئی ہے کہ یہ محض ان کا خیال ہے، اور خیال جو ہے وہ حق کو ثابت نہیں کرتا۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، جو باتیں انسان محض اٹکل پچو کرتا ہے، وہم و گمان کی بنیاد پر کرتا ہے، ان کا حق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيث، صحیح بخاری کی روایت ہے، بدگمانی سے بچو یا بہت زیادہ گمان سے بچو، کیونکہ زن نہیں کہا گیا، بد زن نہیں، کیونکہ بہت زیادہ گمان سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ انسان اپنی زندگی کی بنیاد، اپنے اعمال کی بنیاد دلیل پر رکھے، گمان پر نہ رکھے۔ میرے خیال میں یہ ایسا ہے، میرا خیال ہے یہ ویسا ہے، تو خیالات کی دنیا میں رہ کے آپ حق کو نہیں پا سکتے، یا صرف لوگوں کے خیالات کی بنیاد پر اگر آپ اپنی زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، آپ حق سے بہت دور جا سکتے ہیں۔ حق جو ہے وہ دلیل رکھتا ہے، بنیاد ہے اس کی، کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے وجود کی دلیل ہے، ہر مخلوق خالق کی نشانی ہے، اور اسی طرح عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہو جہاں سب کو جزا یا سزا ملے جو کچھ بھی وہ یہاں کر رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَأَعْرِضْ تو اس سے منہ پھیر لو، عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑ لیا ہے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور جس نے دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں ارادہ کیا، نہیں چاہا۔ یعنی جب ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے جن کے پاس اپنے باطل عقائد کی کوئی دلیل نہیں ہے، اپنے غلط کاریوں کی گمان سے میں جسٹیفائی کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اس کا، تو پھر بہت زیادہ ان سے بحث مباحثے کی ضرورت نہیں، آپ اس سے اعراض برتیں۔ اب یہاں عارض کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، اور اس کے بعد ہر اس شخص سے ہے، ہر اس مومن سے ہے جس کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑے۔ تو آپ ان پر غم نہ کریں، آپ ان پہ حسرتیں نہ کریں، آپ اپنے آپ کو مت گلائیں، آپ ان کے پیچھے پڑ کر اپنا وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ ہماری نصیحت سننا ہی نہیں چاہتے، یہ منہ موڑنے والے ہیں۔ کیوں نہیں سننا چاہتے؟ کیونکہ یہ صرف دنیا چاہتے ہیں، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ یہاں یہ جو کہا گیا نا عارض عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نصیحت ہی کرنا چھوڑ دیں بالکل، لیکن بس سمجھا کر پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، منکرین کو فائدہ نہیں دیتی، جو نصیحت سننا پسند ہی نہیں کرتے، کیونکہ سورۃ الذاریات میں آپ پڑھ چکے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت تو کریں گے آپ، کچھ فائدہ اٹھا لیں گے اور کچھ فائدہ نہیں اٹھائیں گے، تو فائدہ جو اٹھاتے ہیں وہی اصل میں مومن ہوتے ہیں۔ مومن کو نصیحت اچھی لگتی ہے، مومن نصیحت پہ کان دھرتا ہے، مومن نصیحت کو سنتا ہے،
اور اس کے اندر پائی جانے والی خیر خواہی کو محسوس کرتا ہے، چاہے وہ اس کے نفس پر گناہ ہو پھر بھی وہ اس کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے مطابق اپنے حال کو بدل لیتا ہے۔ لیکن جس کے اندر ایمان کی خرابی ہے وہ نصیحت قبول نہیں کرتا، وہ نصیحت سننا ہی نہیں چاہتا، نصیحت اس کے اوپر بجلی بن کے گرتی ہے، وہ نصیحت کرنے والے سے ہی نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، اسی سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں ایک داعی کو، دین کی طرف بلانے والے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا بیہیویئر آپ کو پریشانی میں نہ ڈالے، آپ ان کے منہ موڑ جانے سے افسوس نہ کریں، بلکہ اللہ کے راستے میں دعوت دیتے جائیں، اور جو کوئی منہ موڑ جائے اس کا معاملہ آپ کو پریشان نہ کرے۔ وہ آپ سے نہیں منہ موڑ رہا، من تولا عن ذکرنا، آپ ہمارا ذکر پہنچا رہے ہیں، وہ ہمارے ذکر سے منہ موڑ رہا ہے، ہماری نصیحت سے منہ موڑ رہا ہے۔ اور نصیحت سے منہ موڑنے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ نصیحت میں دل کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ دل کہیں اور اٹکا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَلَمْ يُرِدِ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس کو صرف دنیا کی فکر ہے، وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، اس کے نزدیک دنیا ہی سب سے اہم اور افضل چیز ہے، اس لیے وہ آخرت کی فکر نہیں کرتا۔ اور دنیا کا جو لفظی معنی ہے وہ دنوب سے ہے، قریب ہونا، اور ایک اور وجہ بھی ہے، دنوب کا معنی ہے نچلا، گرا ہوا ہونا، تو اس کا مرتبہ گرا ہوا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو دنیا چونکہ پہلے آ جاتی ہے اس لیے ہمارا دھیان اور دلچسپی اس میں زیادہ ہو جاتی ہے، آخرت بعد میں آنے والی ہے اس لیے اس کی طرف سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کے لیے نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ انسان بعض اوقات کہتا ہے میرے تو بہت کام رہتے تھے، بہت سی چیزیں کرنے والی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ لیکن جب آپ ان کو چھوڑ کر نکلتے ہیں تو اللہ آپ کے وقت میں بھی برکت ڈال دیتا ہے اور ان کاموں کو بھی سنوار دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہمارے پاس وقت آرام دہ ہوتا ہے، یعنی کھلا وقت ہوتا ہے، اور بڑا کوئی اور کام نہیں کرنا ہوتا، ہم نے اللہ کے راستے میں نہیں نکلنا یا کوئی اور کام نہیں کرنا، تو ہم نے دیکھا گا وہ جو وقت ہوتا اس کے اندر ہی کئی کام خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کھانا گر گیا، وہ چیز ٹوٹ گئی، وہ اور سنبھالنا پڑ گیا، وہ ایسے ایسے بکھیڑوں میں انسان پڑ جاتا ہے کہ وہی وقت جو ہے وہ ڈبل لگ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کچھ اس میں اور کر سکیں۔ یا پھر انسان آرام کرتا رہتا ہے ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی چیزوں میں۔ یعنی آپ سوچئے کہ اس وقت اگر آپ کلاس میں نہیں ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے؟ تو دنیا اور آخرت، آخرت بعد میں آ رہی ہے اس لیے ہم اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، حالانکہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، بہتر بھی اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کے مقابلے میں اگر تھوڑا سا وقت بھی ہم اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صرف دنیا دنیا دنیا، یعنی دنیا کے کاموں کو اتنا نہیں بڑھانا چاہیے اور دنیا کے پیچھے اتنا نہیں بھاگنا چاہیے کہ آخرت نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ تولا عن ذکرنا، تولا کا مطلب منہ موڑ لیا، چلتے چلتے ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا، ڈائیورٹ ہو گیا۔ تو حقیقت ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت کم حیثیت ہے، گھٹیا ہے۔ تو اس لیے مومن کے لیے موت جو ہے وہ ایک خوشی کی چیز ہوتی ہے جب وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب مومن کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو جہاں وہ رہتا ہے، جہاں اس کا گھر ہوتا ہے، اس کے اہل و عیال، مال، خادم سب ہوتے ہیں، تو وہ رو رہے ہوتے ہیں، لیکن مومن خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے اور لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور جا رہا ہوتا ہے تو مومن خوش ہو رہا ہوتا ہے اور پیچھے والے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی روح کہتی ہے مجھے آگے لے چلو، مجھے آگے لے چلو، کیونکہ جس جگہ وہ جا رہی ہوتی ہے وہ جگہ دنیا سے بہتر ہوتی ہے۔ تو تقوی کے ساتھ اگر انسان زندگی بسر کرتا ہے، اور تقوی ہی بیلنس قائم کرتا ہے، آپ کو پرائرٹائز کرنا سکھاتا ہے کہ کس وقت میں کیا کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن انسان بار بار پھسلتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، جب دنیا اور آخرت میں چوائس کا وقت آتا ہے تو ہماری ترجیح پھر دنیا ہی ہو جاتی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، خوش بھی تو وہی ہوتا ہے جاتے ہوئے جو دنیا میں کچھ کر کے جاتا ہے، اور پیچھے والے بھی اسی کے لیے روتے ہیں، ورنہ تو وہ کہتے ہیں شکر ہے ہماری جان چھوٹی، گیا یہاں سے۔ تو اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ مچھر کے پر برابر میں نہیں، اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، راستے میں مردہ بکری دیکھی،
آپ نے اس کا کان پکڑ کے کہا کون اسے 1 درہم میں لے گا؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو ویسے بھی نہیں لینا چاہتے. تو آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہارے لیے ہو؟ لوگوں نے کہا قطعاً نہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار حقیر ہے. قرآن مجید میں سورۃ الحدید میں دنیا کو دھوکے کا سامان قرار دیا گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی تلخی آخرت کی مٹھاس ہے. یعنی دنیا میں اگر کسی وقت آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، وضو کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، یعنی آپ اپنی مشقت برداشت کر رہے ہیں، اپنی نیند قربان کر رہے ہیں، اپنا مال قربان کر رہے ہیں تاکہ آخرت بن جائے، تو وہ سب چیزیں آخرت میں یہ ساری بے آرامیاں اور یہ ساری تلخیاں اور پریشانیاں وہاں راحت میں بدل جائیں گی. لیکن اگر صرف دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگتے رہے، یہ کھا لیں، وہ کر لیں، وہ کر لیں، صرف یعنی دنیاوی اعتبار سے جن چیزوں سے محبت ہے، تو پھر یہ چیزیں آخرت سے انسان کو جب غافل کرتی ہیں. اب نیند کتنی میٹھی ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے اچھا بعد میں اٹھ جاؤں گا، اور اپنے جو فرائض ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو ابھی کا مزہ تو لے لیا اس نے سونے کا، لیکن یہی وقت کل قیامت کے دن کڑواہٹ بنے گا، یہی وقت وہاں کے لیے مصیبت بنے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا سرسبز، شاداب اور میٹھی ہے، جس نے اس کو حق کے ساتھ حاصل کیا اس کے لیے اس میں برکت ڈالی جائے گی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں ناحق مداخلت کرنے والے ہیں ان کو اللہ سے ملاقات کے دن آگ کے سوا کچھ نہیں ملے گا. پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کی قلت کے بارے میں وہ سمندر میں انگلیاں ڈالنے کی مثال دی کہ کوئی آدمی اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکال کے دیکھے کہ کتنا پانی لگا ہے. ساری زندگی بھی دنیا کمانے میں لگا لیں اور دنیا کے امیر ترین انسان بھی بن جائیں تو وہ انگلی کے ساتھ لگے پانی کے سوا کچھ نہیں. اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ نے ساری دنیا کو قلیل بنایا، اور اب دنیا کا جو حصہ باقی ہے وہ قلیل میں سے بھی قلیل رہ گیا. اس کی مثال یہ کہ پانی کا ایک حوض ہو جس کا عمدہ پانی پی لیا گیا اور گدلا باقی رہ گیا، جتنی پولوشن ہو چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جو دنیا باقی رہ گئی ہے وہ آزمائش اور فتنہ ہے. یہ اس وقت فرمایا تھا، اور 1400 سال بعد تو اور بھی زیادہ آزمائش اور فتنہ ہو گئی. دنیا کی ہر چیز کو زوال ہے. یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ یہاں ہم بلندیاں چاہتے ہیں، دنیا میں نام چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، پتہ نہیں کس کس طرح لوگوں سے زیادہ بہتر بننا چاہتے ہیں، کمپٹیشن، لیکن ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا بہت زیادہ ڈگریاں ہو، یہ ڈگری بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی. جب موت آتی ہے تو اس کے بعد وہ کاغذ صرف جلانے کے یا ردی کے ہی قابل رہتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی. کسی کو کپڑوں کا کریز ہوتا ہے، کسی کو جیولری کا ہوتا ہے، کسی کو کسی چیز کا ہوتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو خالی ہاتھ ہی جاتا ہے، کوئی ایک چیز ساتھ نہیں جاتی جو دنیا کے مال و متاع میں سے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن لوگوں میں دنیا کی حرص بڑھے گی اور اللہ سے دوری میں اضافہ ہوگا. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان دنیا کو استعمال کی چیز صرف سمجھے، اس سے بے رغبتی اختیار کرے. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جب میں وہ کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی کریں. آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، یعنی دنیا کا لالچ نہیں کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے. ایک اور جگہ آپ نے فرمایا دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، دنیا کو اپنا ہم و غم نہ بناؤ. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، دنیا میں اجنبی بن کے رہو، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. فرمایا ذالک مبلغہم من العلم، یہ علم میں ان کی انتہا ہے، مبلغ جہاں پہنچا جائے بس، اس سے آگے کچھ نہیں، ڈیسٹینیشن، یہی ان کی علمی انتہا ہے، یہ ان کے علم کی آخری حد ہے. ذالک مبلغہم من العلم هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، وہ خوب جانتا ہے اسے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا. وہو اعلم بمن اہتدی، اور وہی زیادہ جاننے والا ہے اسے جو راستے پر چلا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف دنیا چاہنے والے ولم یرد الا الحیات الدنیا، صرف دنیا چاہیے، آخرت کی کوئی فکر نہیں. تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے
کہ وہ لوگ علم بھی صرف وہ حاصل کرتے ہیں جو دنیا میں فائدہ دے، اس سے آگے کچھ نہیں سیکھنا چاہتے، دنیا کی ڈگری پہ ڈگری، آخرت کے بارے میں کچھ جاننا نہیں چاہتے، مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص صرف دنیا ہی چاہتا ہے اور دین کا علم بھی دنیا ہی کے لیے حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے وعید ہے، ایسے شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، جس نے وہ علم جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعے اسے دنیا کا کچھ مال و متاع مل جائے، یعنی دین کا علم بھی دنیا کمانے کے لیے سیکھا، تو ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ تو ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اور پھر اس سے پہلے جو ہے وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، کہ ہمارے دین میں ہمارے لیے کوئی مصیبت نہ پیدا کرنا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرے رب کو خوب پتا ہے کون اس کے رستے سے بھٹک گیا ہے، کون عملی طور پہ گمراہ ہو گیا ہے، کون رستہ کھو گیا، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے۔ یعنی ہم اپنے طور پر بعض اوقات غلط کام کر کے سمجھتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، لیکن ہمارا معیار کچھ کام کا نہیں ہے، ہمارے سوچ کے مطابق ہمارا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نیک ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، جنت ہمارے لیے پکی ہے، بس ہمارے میں کوئی کمی نہیں، سب غلطیاں دوسروں میں ہی ہیں۔ لیکن کیا واقعی اللہ کے یہاں بھی ایسا ہی ہے ہمارا مقام؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صحیح رستے پر نہ ہوں اور اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہوں؟ کیونکہ دلہ کا جو لفظ ہے نا، کل جو میں نے آپ کو واضح فرق بتایا تھا کہ بغیر علم کے غلط راہ اختیار کر لینا، اور غواہ ہوتا ہے جان بوجھ کے بہکنا، پتہ بھی ہے کیا کرنا کیا نہیں، پھر غلط کرنا۔ تو اللہ کو پتا ہے کہ کس سے گمراہی سرزد ہوتی ہے، کون اس کے رستے سے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو خوب پتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، یعنی ہمارا ہدایت پر ہونا بھی اس کو پتا ہے اور ہمارا بھٹکنا بھی اس کو خوب پتا ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ اصل میں جو لوگ حق کی طرف، ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، عام طور پر لوگ انہی کو کہتے ہیں کہ یہ بھٹک گئے، ان کا سر پھر گیا۔ تو پھر جو داعی حق ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤٹ میں پڑنے لگتا ہے کہ کیا دیر از سم تھنگ رانگ ود می، اور ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ری ایشور کروا رہے ہیں کہ نہیں، آپ ہدایت پر ہیں، اللہ کو خوب پتہ ہے کون حق پر ہے، کون ہدایت پر ہے۔ وہ جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کے مطابق لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ان کے کہنے سے اور ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ غلط سے غلط کام کرنے والا بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتا ہے، چور ڈاکو ہر قسم کے۔ اور رابن ہوڈ کی کہانی آپ نے پڑھی ہوگی کہ اس نے چوری کو یا ڈاکے کو کس لیے جائز قرار دے دیا تھا کہ وہ اس سے غریبوں کی مدد کرتا ہے، امیروں سے چھین کے غریبوں کو دیتا ہے، یہ ایک نیک کام بنا لیا اس نے۔ اسی طرح بہت سے لوگ حرام طریقوں سے مال کما کر پھر غریبوں میں بانٹتے ہیں، کر غلط رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی، تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ صرف ہمارے گمان کے مطابق چیزیں کام نہیں کریں گی، کہیں ایسا نہ ہو ہم دھوکے میں پڑے اور کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ ہر چیز کو اس کی اصل میں رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام، اللہ کے یہاں اس کا کیا درجہ ہے، کیونکہ
کہنے کو تو ہر شخص اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، سیلف رائٹیسنس کا شکار ہو جاتا ہے۔ سادہ جی، جو دنیا کے علم کی بات ہو رہی تھی نا، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ دنیا کا قیمتی سے قیمتی اور موسٹ ایکسپینسو علم یا اعلیٰ سے اعلیٰ ترین علم بھی کتنا بے وقت ہوتا ہے، وہ کینیڈا آ کے پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ ہم بیک ہوم کتنی اعلیٰ تعلیم اور کیا کیا ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، اور جب یہاں آتے ہیں تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ایون یہاں پر بھی ہم کتنی ہی اپنی ایجوکیشن کو ایڈوانس کر لیں، وہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور پھر دوبارہ سے پھر نئے سرے سے اس کا ریفریشر کریں یا پھر کچھ اور کریں، اور یہ زندگی کے ہر معاملے میں، صرف علم کے معاملے میں نہیں۔ استاد جی، ایک کویشچن پوچھنا تھا کہ یہ آپ نے کہا نا کہ فرشتے سفارش کر سکتے ہیں، تو کیا تمام فرشتے سفارش کر سکتے ہیں؟ اس کا کچھ ڈیفینیٹلی تو نہیں پتہ چلتا، لیکن جس کے لیے اللہ اجازت دے گا تو وہ فرشتے کر سکتے ہیں، اور کن لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں اس کے وہ لیے بھی اللہ اجازت دے گا۔ جی استاذہ جی، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ابھی تک ہم نے جتنی پڑھی اس میں کتنی دفعہ بار بار زن اور علم کا لفظ بہت دفعہ آیا ہے، اور کتنا مقابلہ کیا گیا ہے، اور زن اور علم کو بالکل آخرت اور دنیا کے اس پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا زنی زن ہے، اور علم جو ہے وہ العلم آخرت کا علم ہے۔ دوسری چیز میں جو دیکھ رہی تھی کہ جو آپ نے کہا کہ مالدار سے مالدار کا جو مال ہے وہ بھی سمندر کے پانی میں ڈبوئی ہوئی انگلی سے زیادہ کیا لگتا ہے اس میں، لیکن اسی مال کو سمیٹنے اور اصول کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، اسی وجہ سے اس علم کی طرف نہیں آتے، اور ایٹ دی اینڈ وہ بھی خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ اس کے نسبت جو یہ علم لینے کے لیے اتنی محنتیں کرتے ہیں اور دنیا کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، اس لحاظ سے کہ اس طرف اتنے یعنی عیش و زیادہ تو نہیں عشرت کو، ہوتی، کیونکہ علم عیش و لیکن عشرت کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا نا۔ جی بالکل، لیکن بہرحال الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ بہت خلاش یا کوئی ایسی صورت والی زندگی بسر کریں، یہاں پہ رہ کے بھی وہی ساری عیاشیوں والی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، لیکن مشقت تو بہرحال ہے۔ تو دا تھنگ از کہ جب جانا خالی ہاتھی ہے تو ایٹ لیسٹ وہ تو لے کے جاؤ جو آگے کام آئے۔ السلام علیکم۔ استاذہ، میں یہاں دیکھ رہی تھی جہاں پر آیا نمبر 29 میں بات کی جا رہی ہے کہ تو اراض کیجئے اس سے جو منہ موڑے ہمارے ذکر سے، اور نہ چاہے وہ مگر زندگی دنیا کی۔ تو دنیا کی جو آپ نے ابھی میننگ بتائی کہ قریب ہونا اور اتنا زیادہ اس کے اندر انڈلج ہو جانا، دنیا جو ہے وہ بہت ہی نچلی چیز ہے۔ تو اس سے مجھے میوزک کے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب میوزک کو بھی حرام کہا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے کہ اس میں کیونکہ محو ہو جاتا ہے، انسان کھو جاتا ہے، اور پھر جب وہ کھو جاتا ہے تو پھر وہ اعراض کرنے منہ موڑ لیتا ہے جب اس سے کوئی دین کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، بیکاز دے آر سو مچ انڈلج ان دیٹ۔ جیسے کہ دنیا میں انسان ہوتا ہے، ایسے ہم بچوں کو جب سمجھا رہے ہوتے ہیں تو سمجھا نہیں پاتے کہ بیٹا کیوں میوزک تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، بیکاز وہ تمہیں بہت زیادہ اس چیز سے نکال کے، ایک وال سے نکال کے دوسرے کی طرف محو کر دیتا ہے پورا کا پورا دنیا کے اندر۔ تو میرے ذہن میں یہ ساری چیز آ رہی تھی کہ لائک جیسے دنیا ہے ایسے ہی یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم انسانوں کو پوری طریقے سے جذب کر لیتی ہیں اپنے اندر، اور پھر ہم دیکھ نہیں پاتے کہ ایکچوئل امپورٹنس والی چیز کون سی ہم سے چھوٹ رہی ہے، جو کہ آخرت کا علم ہے یا قرآن کی تلاوت ہے۔ بچے کو کہو قرآن کی تلاوت اس کی جگہ سننے لگو، جن کی عادت میوزک کی ہوتی ہے، اسے لگے گا واٹ از دس، ان کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات، کیونکہ اب وہ عادت سی پڑ گئی ہے، وہ اس کے اندر جن ان کو چسکا سا لگ گیا۔ جن کو مرچیں جہاں کھانے کی عادت ہو جائے وہ مرچوں کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے۔ کیسے؟ جی استاذہ جی، یہاں پہ جو آپ نے دلہ ان غوا کی بات کی، تو پچھلے دنوں ایسے ہوا کہ میرا بیٹا جو چھوٹے والے ہیں، وہ جب فرسٹ نو ہوئی تو اس دن غلط ڈائریکشن میں بس کے بیٹھ گئے، انہوں نے ساؤتھ میں بیٹھنا تھا اور نارتھ میں بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر بعد ان کو ریئلائز ہوا کہ میں رانگ بیٹھ گیا ہوں، فون کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، ماما سیو می میں غلط جگہ پہ پہنچ گیا ہوں۔ پھر میں نے ان کو کام ڈاؤن کیا کہ بیٹا بتائیں کون سا انٹرسیکشن ہے، میں آ جاتی ہوں، اور اس دن ویسے بھی اسٹارم بھی کافی زیادہ تھا۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ بغیر علم کے، بغیر ہوش کے، جلدی میں کہ بس نہیں چھوٹ جائے، جلدی میں غلط بس پہ بیٹھ گئے، اور اتنے یہاں دنیا میں فتنے ہیں، اگر ہم ہوش سے کام نہیں لیں گے تو ہم غلط بس میں کسی بھی غلط بیٹھ بس میں بیٹھ سکتے ہیں، جی کسی بھی وقت بیٹھ سکتے ہیں۔ جی اس بالکل لیے علم کی روشنی کتنی ضروری ہے ہمارے لیے، جی، اور کھانے ہر پینے سے زیادہ ضروری ہے۔ بالکل جی، اور کنٹینیوسلی یہ چاہیے روشنی۔ جزاک اللہ خیرا۔ وَإِيَّاكُمْ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔
اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی اس کا بدلہ دے جو انہوں نے کیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے بھلائی کی بھلائی کے ساتھ بدلہ دے۔ یعنی جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، اس کائنات میں ہے، سب کا سب اللہ کا ہے۔ اور للہ ہی جو پہلے آیا یہ حصر کے لیے ہے اور اس کو خاص کرنے کے لیے، تو للہ ہی اللہ ہی کا ہے، یعنی ہر چیز کا خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، اسی کا اس میں تصرف ہے، اسی کی ملک تام ہے۔ ہماری ملکیت میں جو چیزیں ہیں یہ ملکیت ناقص ہے، ہم ان چیزوں میں بھی اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کے مطابق تصرف کرتے ہیں۔ مثلاً ہمارا مال بھی ہمارا اپنا نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جہاں جی چاہے اسے خرچ کریں، جہاں جی چاہے اس کو ضائع کر دیں، یا جس کو جی چاہے پورے کا پورا دے دیں۔ لیکن اللہ اپنی کائنات میں پورا اختیار رکھتا ہے، جو چیز جیسے چاہے بنائے، جس چیز کو چاہے قائم رکھے، جس چیز کو چاہے توڑ دے، ختم کر دے۔ ہمارا اختیار ہے جہاں تک تو وہ محدود ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہم اس میں بھی شرعی حدود کے پابند ہیں۔ تو انسان جب ملکیت اللہ کے لیے تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے کہ مالک وہ ہے تو حکم بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا اس نے کیا ہے، مالک وہ ہے تو پھر حکم بھی اسی کا چلے گا۔ تو تقدیر پہ رضا آ جاتی ہے جب انسان اللہ کو مالک سمجھتا ہے۔ مثلاً اگر اللہ تعالیٰ کسی کی تقدیر میں بیمار ہونا مقدر کر دے تو انسان اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اللہ ہی کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ جیسے چاہے کرے، وہ بارش برسائے، وہ بادل لائے، وہ لے جائے، وہ برف برسائے، کچھ بھی کرے تو اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی ملکیت ہے۔ جیسے یہ ناقص ملکیت میں بھی جو چیزیں ہماری ہوتی ہیں نا، ہمارا لباس ہوتا ہے، ہماری اسٹیشنری ہے، ہمارا لیپ ٹاپ ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا کچن ہے، تو اس میں ہم اپنی مرضی سے جو جی چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی اور آ کے اس میں مداخلت کرنے لگے تو ہمیں اچھی نہیں لگتی، اور اگر ہمیں کوئی زیادہ نصیحتیں بھی کرے۔ یہ ساس بہو کا جھگڑا کس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ پہلے ملکیت ایک کے پاس ہوتی ہے، پھر ایک نئی بیچ میں شریک آ جاتی ہے ملکیت میں بہو کے طور پر، تو وہ پھر جب ایک گھر میں دو خدا ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ جو مرد اور عورت کا فرق ہے نا، تو مرد کو اللہ نے باہر کی زندگی میں ایک حکومت عطا کی ہے، کہیں وہ چھوٹی حکومت ہے، کہیں بڑی حکومت ہے، وہ باہر کا بادشاہ ہے۔ لیکن عورت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی جگہ پر اس کو بھی بادشاہ بنایا، وہ اس کی ملکیت ہے، وہ اس کی کنگڈم ہے، یعنی اس کا گھر جو ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات ہسبینڈ اگر گھر میں کوئی چیز ادھر سے ادھر کرے تو خواتین کو بھی برداشت نہیں ہوتی۔ بچے تو خیر کہیں کے بھی نہیں ہے کہ ان کی تو کوئی اختیارات ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے کچن کنٹرول، تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں جو چاہیں کریں تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا، تو اللہ جو کہ ہر چیز کا مالک ہے اور بادشاہ حقیقی ہے، مالک الملک ہے، تو پھر اگر وہ کچھ بھی کرتا تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو تقدیر پر ایمان لانا آسان ہو جاتا ہے جب انسان اللہ کو بادشاہ حقیقی مان لیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کے لیے اس کی شریعت کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس پر قائم ہونا، کیونکہ ہم اس کے غلام ہیں، اصل مالک وہ ہے۔ تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ مالک کے حکم کے مطابق یہاں رہیں، یہ سب کچھ ہمارا نہیں کہ ہم اپنی مرضیاں کریں۔ اور اللہ نے یہ سب کیوں بتایا ہے؟ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ اللہ جزا دے برے کام کرنے والوں کو ان کے برے اعمال کا۔ یعنی جب یہ واضح ہو گیا کہ سب کچھ اللہ عز و جل کی ملکیت میں ہے تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ اس کی اس کنگڈم میں اس کی مرضی کے مطابق کام کریں گے ان کو کیا دیا جائے؟ انعام دیا جائے، ان کو جزا دی جائے، اچھی جزا دی جائے، اور جو نہ بات مانے اور جو غلط کار ہوں ان کو سزا دی جائے، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ضرور ملے۔ کیونکہ اللہ کی اس کنگڈم میں، اس بادشاہت میں
کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکی کرنے والے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو برائی کرنے والے ہیں. تو پھر مالک صرف دیکھتا ہی نہیں رہ جائے گا، بلکہ مالک اچھا کرنے والوں کو اچھائی کا بدلہ دے گا اور برا کرنے والوں کو برائی کا بدلہ برا دے گا. اور یہاں پر آپ دیکھیں، برا کرنے والوں اور اچھا کرنے والوں کے بدلے میں فرق ہے. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، برا کرنے والوں کو بدلہ دے اس کا جو انہوں نے کیا. ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، اور حسنہ کون سا صیغہ ہے؟ فعلا کے وزن پر ہے نا. احسن افضل التفضیل کا صیغہ ہے، یعنی عمدہ بدلہ مراد ہے. یعنی جنہوں نے احسان کیا، جنہوں نے بھلائی کی، جنہوں نے اچھا کیا. اور احسن و احسان سے ہے، یعنی جنہوں نے احسان کیا ان کو پھر ویسا ہی بدلہ ملے گا، عمدہ بدلہ ملے گا. نیکی کے لیے انسان جو بھی کوشش کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے ہر قدم پر اجر عطا کرتا ہے. مثلاً آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نیت کرتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، آپ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، چاہے گھر میں بھی ہیں تو اسی جگہ تھوڑی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اٹھ کے اپنی جائے نماز تک جاتے ہیں، جائے نماز بچھاتے ہیں یا بچھی بھی ہوتی ہے. مرد حضرات گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ جو ہے اس کا مٹا دیتا ہے. اور یہ سارے قدم شمار ہوتے ہیں، گنے جاتے ہیں. اور جتنی اچھی نیت ہوتی ہے اور وضو کی کوالٹی جتنی اچھی ہوتی ہے اور پھر جتنی اچھی نماز کی کوالٹی ہوتی ہے اس کے مطابق پھر للذین احسنوا، ہر ایک کا لیول احسان کا فرق ہے. تو جس درجے کا اس نے اچھا کام کیا، جس درجے کی نیت اچھی تھی، جس درجے کی کام کی کوالٹی اچھی تھی، اسی درجے کا پھر اجر بھی ملے گا. اسی طرح نماز کا انتظار کرنے پر مسلسل اجر ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام آنے میں تاخیر کر دیتا تو لوگ گھبرانا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ہو گیا، لیکن یہ کہ وہ وقت بھی اجر میں شمار ہو رہا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ بندہ جب تک نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو نماز ہی میں ہوتا ہے. تو گویا نیکی کے رستے میں اٹھنے والا ہر قدم، ہر کوشش اور اس پہ پیش آنے والی ہر تکلیف، ان سب چیزوں پر انسان کے لیے اجر ہے. اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وسیع فضل کا ذکر کیا گیا ہے، وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى. اور پھر اگر نیکی کرنے والے صرف ارادہ بھی کر لیں، نیت بھی کر لیں، تو اس پر بھی ان کو اجر ملتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. ایسی حدیث کون سی ہوتی؟ قدسی، کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی پھر ان کو بیان فرمایا، پس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھ لیا. اور اگر اس نے ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کر لیا تو اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں سے لے کر 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا. اور جس کسی نے برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس مکمل نیکی لکھ دی. اور اگر اس نے ارادے کے بعد عمل بھی کر لیا تو صرف ایک برائی لکھی، بما عملوا، جو انہوں نے کیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. اب یہ احسن الحسنہ کون ہے؟ یہ صرف اچھے کرنے والے نہیں ہیں بلکہ الذین یجتنبون کبائر الاسم، یہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے والے ہیں. الا اللمم، مگر صغیرہ گناہ. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسیع بخشش والا ہے. هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ تمہیں زیادہ جاننے والا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے ہی تھے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون بچتا ہے، کون تقوی اختیار کرتا ہے. اب یہاں پر یہ بڑا ہی خوبصورت امتزاج ہے ایک آیت کے اختتام اور دوسری آیت کے ابتداء میں، کہ صرف نیکی کرنا، صرف اچھا عمل کرنا کافی نہیں، بلکہ برائیوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے، تب انسان احسان کے درجے پہ پہنچتا ہے. ہماری زیادہ تر عبادات جو ہے نا وہ پہلے ڈگری سے تعلق رکھتی ہیں. مثلا نماز میں وضو کرنا ہے، مصلی بچھانا ہے، نماز پڑھنی ہے اور اس میں ذکر اذکار کرنے ہیں، کرنا 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 کرنا. زکوٰۃ میں بھی کرنا، حج میں بھی کرنا ہی کرنا. لیکن روزہ ایک ایسی واحد عبادت ہے کہ جس میں بچنا ہے، یعنی کھانے پینے سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، آنکھوں، کانوں، دل، دماغ، ہر چیز کا روزہ ہے. تو تقویٰ جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کا امتزاج ہے
کیونکہ آخر میں آتا ہوا عالم و بمن اتقی، کہ کون بچا. تو بچنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. بہت سے لوگ حج بھی کر لیتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن وہ سود بھی لیتے ہیں، رشوت بھی لیتے دیتے ہیں، اپنے کاروبار کے اندر بھی گڑبڑ کرتے ہیں. پھر اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ قطع رحمی بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں، تعلقات میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں. غیروں کے ساتھ بہت اچھے، غریبوں فقیروں کے ساتھ اچھے، لیکن اپنی والدہ کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے. تو جب تک وہ ناپسندیدہ چیزیں اندر سے نکالو گے نہیں، وہ کانٹے اندر سے نکالو گے نہیں، تو پھر وہ پھول بھی اذیت دیتے ہیں. تو یہاں الذین یجتنبون کبائر الاسم، سب سے پہلے بچنے کی چیز کیا ہے؟ بڑے گناہ. بڑے گناہ کے بارے میں 5 اقوال ہیں. نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک، اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا اور باقی سب کو صغیرہ بنا دیا گیا. لیکن یہ ایک رائے ہے، یہ طبری کی رائے ہے. نمبر 2، حد والے گناہ جن پہ حدود جاری ہوتی ہیں، جیسے زنا کی حد ہے، شراب پہ ہے، چوری پہ ہے، قتل پہ ہے، ڈاکے پہ ہے. تیسرے، توبہ کے ساتھ مٹائے جانے والے گناہ، یعنی وہ گناہ جو صرف توبہ سے ہی مٹ سکتا، اور توبہ کی شرط کیا؟ اس گناہ کو چھوڑو پہلے، پھر توبہ قبول ہوگی. چوتھے، ابن مسعود کے ہاں جو کبیرہ گناہ ہیں وہ اس آیت میں ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کرے گا اس کو سخت گناہ ملے گا، اس کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. اور وہ اس بات کی دلیل اس پہ بھی لاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا. اس نے پوچھا پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو تو مار ڈالے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائیں گے. اس نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے. تو اسی بارے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الفرقان کی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. تو یہ یجتنبون کبائر الاسم ہے. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب. پانچواں یہ ہے کہ گناہوں پر اصرار، یعنی چھوٹے گناہ پر بھی اگر کوئی اصرار کرتا ہے تو وہ بڑا بن جاتا ہے. یعنی چھوٹے گناہ کو بھی بار بار کرنا اس کو بڑا بنا دیتا ہے. مثلاً ایک آدمی کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے، کشش کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو یہ ایک چھوٹا گناہ ہے. لیکن اگر وہ بار بار دیکھے چلے جاتا ہے تو یہ بار بار کا دیکھنا بڑا بن جائے گا، بڑی چیز بن جائے گی. ایک دفعہ نظر پڑی یا دوسری دفعہ پڑی خیر ہے، لیکن پھر آنکھوں کا زنا ہو جائے گا. تو یاد رکھیے کبیرہ گناہوں کی کوئی تعداد نہیں ہے مقرر کہ 10 ہیں یا 20 ہیں. وہ گناہ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، جن پہ حدود ہیں، جن کو کبیرہ بتایا گیا ہے، جن پر کوئی توبہ نہ کرے، جو اصرار کے ساتھ کیے جائیں، وہ سب کبیرہ ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر وہ گناہ جس کی دنیا اور آخرت میں کوئی سزا مقرر کی گئی. اس کے مقابلے میں صغیرہ گناہ کون سا ہے؟ صغیرہ گناہ وہ ہے جس سے صرف منع کیا گیا ہے کہ یہ نہ کرو. تو الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، فواحش جو ہے یہ فاحشہ کی جمع ہے، اس میں ساری نافرمانیاں آ جاتی ہیں، خاص طور پر زنا اور لواطت. اور لواطت جو ہے اس کو زنا سے بھی زیادہ سخت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ زنا کے بارے میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بہت بڑی بری بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. اور لواطت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اس کے ساتھ ال آیا ہے، یعنی زنا کے لیے فاحشۃً آیا ہے اور لواطت کے لیے کیا آیا ہے؟ الفاحشہ آیا ہے. پھر اسی طرح اور فحش میں کیا آتا ہے؟ محرم سے نکاح، محرم عورت سے نکاح، انسیسٹ. جتنا گناہ سنگین ہوگا اتنا ہی کبیرہ ہوگا. ایسا غلط کام جس پر اللہ کی لعنت ہو، جس پہ اللہ کا غضب بھڑکتا ہو، جس پر اللہ کی ناراضگی آتی ہو، جس کے لیے کوئی سزا مقرر کی گئی ہو دنیا یا آخرت میں. الا اللمم، سوائے لمم کے. اب لمم کیا ہے؟ تو لمم کے بارے میں کچھ آراء پائی جاتی ہیں. ایک یہ کہ جاہلیت میں کیے گئے گناہ پر توبہ، دوسرا گناہ کے بعد توبہ، تیسرا گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد چھوڑ دینا، چوتھے
زنا سے کم درجے کا گناہ جیسے دیکھنا، چھونا. 5واں صغیرہ گناہ بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، لمم. 6 جن پہ حد نہ ہو جن گناہوں پہ، اور 7 جن پہ تکرار نہ ہو. تو صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات. اسی طرح نمازوں کے ذریعے صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے. 5 نمازیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حج جمرہ معافی کا ذریعہ ہے. جب کبیرہ سے انسان بچتا ہے تو صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح نیکیاں کرتا ہے تو صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اس تقسیم کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کبیرہ چھوڑ دے اور صغیرہ جو ہے وہ کر لے، کیونکہ وہ تو معاف ہو ہی جائیں گے. گناہ جو ہے یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. جس چیز سے اللہ نے روک دیا اس میں اس بحث میں پڑنے کی بجائے کہ یہ صغیرہ یہ کبیرہ، بس اس کے پاس نہیں جانا چاہیے. آدم علیہ السلام نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا تھا، ایک، جس سے اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل نہیں کھانا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، قریب نہیں جانا. وہ قریب چلے گئے، جب قریب چلے گئے تو شیطان کے ورگلانے میں منہ میں ڈالا. کہتے ہیں کہ حضرت حوا نے کھا لیا تھا، ان کے اندر چلا گیا تھا، لیکن حضرت آدم کا ابھی حلق سے اترا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، جنت سے نکال دیا. پیدا تو دنیا کے لیے ہوتے، نکلنا تو تھا ہی، لیکن ناراضگی کے ساتھ نکالا گیا نا. ورنہ تو جتنے دن بھی رکھنا تھا وہاں سے، اس کے بعد آنا تو دنیا پہ تھا. تو پہلے ہی بتا دیں، جاعلون فی الارض خلیفہ، وہ تو ایک ٹیسٹ کے لیے وہاں رکھا گیا تھا، یا تو ٹیسٹ پاس کر کے آتے یا فیل کر کے. تو اب آپ دیکھیے ایک لقمہ، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تو ایک چھوٹی سی غلط بات ہے، کیا ہوا بس کر لو، مجبوری ہے. ایک جھوٹ ہے نا، ایک غیبت ہے، ایک یہ ہے، ایک وہ نہیں. کوئی پتہ نہیں کس بات پہ اللہ تعالیٰ اتنا سخت ناراض ہو جائے کہ جنت سے نکال دے، تم میری جنت میں نہیں آ سکتے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ اس نے کتنے گناہ کیے تھے؟ ایک سجدے سے انکار کیا تھا، وہ بھی اللہ کے سامنے نہیں، بندے کے آگے جھکنے سے انکار کیا اور اس پہ اصرار کر لیا، بحث شروع کر دی. ہم بھی بعض اوقات گناہ کر کے پھر بحث شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پہ بچے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ ان کو منع کریں تو پھر وہ اتنی لاجک لاتے ہیں، دلیلیں لاتے ہیں، وہ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ کہاں لکھا ہے. تو یہ جو نافرمانی ہے نا اللہ کی اور گناہ کے کام ہیں، ان کی شدت کو سمجھنا چاہیے. اور دوسری طرف جو نیکی کے کام ہیں ان پہ اترانا نہیں چاہیے. احسن الحسنہ، احسان کر کے احسان جتانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی نیکی اللہ کو راضی کرے. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک لقمہ کھاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے. تو بعضوں کے چھوٹے سے عمل سے بھی اللہ راضی ہو سکتا ہے. مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کون سا اچھا عمل تھا جو ہم نے کر کے اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دی تھی اور اللہ اس سے راضی ہو گیا. تو ہمیں کر کے بھی اس کو سنبھالنا چاہیے اور اس پر قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. اسی لیے نماز کے آخر میں، روزے کے اختتام پر، حج پہ، ہر جگہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور صرف نیکیاں کرنا ہی نہیں بلکہ گناہوں سے بچنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ گناہوں سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. یعنی ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بہت بڑے بڑے کام نہیں کر رہا، ایک معمولی سا شخص ہے، دیکھنے میں بہت بڑا کوئی دیندار اور بڑا ریلیجس کوئی سیلیبریٹی نہیں ہے، عام سا بندہ ہے، چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے، لیکن گناہوں سے بڑا بچتا ہے، بڑی پاکیزہ زندگی بسر کر رہا ہے، حرام سے دور ہے، کبیرہ گناہوں سے دور ہے، لیکن اتنی حیثیت نہیں کہ بہت مال اللہ کے راستے میں دے سکے، اتنی جان نہیں کہ بہت عبادت میں وقت گزار سکے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جسمانی طور پر کبھی ہوتے ہیں، وہ بڑے طویل قیام کر لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں. کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو پلے باندھ لیجئے کہ جو چیزیں مشکوک ہیں، جو حرام ہیں، انہیں چھوڑنا ہے، ان کی لسٹ بنانی ہے، چاہے وہ گفتگو سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہوں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. بس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے، تو وہ ان چیزوں کو تو ضروری چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے. لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کو کرنے کی جرات کرے گا، قریب ہے وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہے. یاد رکھو، گناہ اللہ کی چراگاہ ہے. جو جانور بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا
اس کا چراگاہ کے اندر چلا جانا غیر ممکن نہیں. انسان گناہ والی جگہوں کے قریب نہ جائے، ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھے، وہ کام ہی نہ کرے. بعض اوقات ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول کے کر رہے ہوتے ہیں، کیا فائدہ؟ دھوکہ دے کے کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہے جی ہم نیکی کر رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس کی بنیادیں کھوکھلی ہیں. یعنی یہ جو حدود ہے نا، اللہ نے جو حدود رکھی ہیں، چاہے وہ مرد اور عورت کے تعلق کے بیچ میں رکھی ہیں، چاہے وہ گفتگو کے انداز میں رکھی ہیں. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ آپ کہیں سیلز کا کام کر رہے ہیں، آپ ایک عورت ہیں اور آپ کے کسٹمر مرد ہیں، آپ ان سے ہنس ہنس کے اس لیے بات کر رہے ہیں کہ آپ کی چیز بک جائے. کہاں اجازت ہے اس کی؟ اللہ نے ایک وقار رکھا ہے، ایک حد رکھی ہے، ایک لائن رکھی ہے، اس سے آگے نہیں. لیکن ہم نیکیاں کر رہے ہیں ساری حدیں پار کر کے کہ ہم حلال روزی کماتے ہیں. کیا حلال آپ کما رہے ہیں جب آپ اپنی عزت ہی بیچ رہے ہیں، آپ اپنا دین ہی بیچ رہے ہیں. اس طرح کے بہت سے مقامات ایسے ہیں جن پہ ہمیں شاید باہر سے کوئی نہ بتائے، ہمارا دل ہمیں بتائے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ہم اس کو بھی دھوکہ دے جاتے ہیں، اسے جسٹیفائی کر جاتے ہیں. تو گناہوں سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے کلمات سیکھ کر ان پر عمل کرے یا انہیں ان کو سکھائے جو ان پر عمل کرے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیکھتا ہوں. پس آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 باتیں شمار کی، اور ان میں سے ایک یہ تھا، حرام کاموں سے پرہیز کرو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. کیونکہ گناہ جو ہے نا دل کو سیاہ کرتے ہیں. جب دل سیاہ ہو جاتا ہے نا، پھر نیکی کا دل نہیں کرتا، انسان نیکی سے دور ہو جاتا ہے. اور چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، جس کی مثال وہ دی گئی کہ ایک تنکا تنکا جمع کر کے آگ لگاؤ تو پوری قوم کا کھانا پک جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں آئے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو، تو بے شک اس کے لیے جنت ہے. یعنی نیکی کے کام بتا کے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو. توحید بھی تبھی فائدہ دیتی ہے جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے گا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا، میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، پھر نیچے اتر گئے. پھر فرمایا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، بے شک جس نے 5 نمازیں پڑھی اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا. پھر فرمایا، کبیرہ گناہ یہ ہیں، والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جان کا قتل کرنا، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگنا اور سود کھانا. اسی طرح کچھ اور احادیث ہیں جن میں بڑے بڑے گناہوں کا بتایا گیا ہے. شرک اور والدین کی نافرمانی کے علاوہ جھوٹی گواہی، قتل، پاک باز عورت پر زنا کا الزام، یتیم کا مال کھانا، مسجد میں الحاد کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، والدین کا اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے رو پڑنا، یہ اولاد کے حق میں کبیرہ گناہ ہے. والدین کو گالی دینا، اور یہ کس طرح ہوتا ہے کہ کسی کے والدین کو دینا اور وہ پلٹ کر وہ دے. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے، یعنی جس کو چاہے بخش دے. واسع یعنی گناہوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے. مغفرت کا لفظ غفرہ سے، غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانک دینا. اصل میں غفر ایک درخت تھا جس سے لوگ پہلے زمانے میں جس کے پتوں سے جسم کو ڈھانپتے تھے. تو اسی سے پھر مغفرت ہے کہ جو گناہوں کو چھپا دیتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن بندے پر اپنا پردہ ڈال دے گا کہ کسی کو بھی اس کے گناہوں کا پتہ نہ چلے، اور اس سے گناہوں کا اقرار کرائے گا اور فرمائے گا، کیا تو ان گناہوں کو پہچانتا ہے؟ تو بندہ عرض کرے گا، جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں تم پر رحم کرتے ہوئے ان گناہوں کو چھپا لیا تھا، آج بھی تم پہ رحم کرتے ہوئے ان سب گناہوں کو معاف کرتا ہوں. پھر اس سے نیکیوں کا صحیفہ پکڑا دیا جائے گا، اور توبہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. لیکن کبیرہ گناہ انسان اس لیے نہ کرتا رہے کہ اچھا آخری عمر میں حج کر لوں گا تو پھر معافی ہو جائے گی. گناہوں پر اصرار بہت بری چیز ہے، اور اس پہ راضی ہو جانا بہت برا ہے. تو ان ربک واسع المغفرہ، رب کی وسیع بخشش میں سارے گناہ آ جاتے ہیں، پھر سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، پہاڑوں جیسے گناہ معاف کر دے گا.
یعنی قیامت کے دن مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کے پہاڑوں کے برابر گناہوں کو اللہ ان کے لیے معاف کر دے گا. گناہ کیسا بھی ہو معاف ہو جاتا ہے اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے. ہر روز رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں. اور پھر یہ ہے کہ جب تک بندہ بخشش مانگتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے، اور بعض گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ پھر نیکیوں سے بدل دے گا. پھر اسی طرح جو صغیرہ گناہ ہے نا، نیکیوں سے معاف بھی ہوتے رہتے ہیں، جن میں نماز، وضو کے ہر قطرے سے گناہ جو ہیں وہ دھلتے ہیں. امام کے پیچھے آمین کہنا، نماز کے بعد کی تسبیحات 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 100ویں دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہنا. پھر اسی طرح بیماری میں اللہ کی تعریف کرنا، سوتے وقت تسبیحات پڑھنا، لباس پہننے کے بعد یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. کھانے کے بعد دعا پڑھنا، اس سے بھی گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں. راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھانا، ذکر کی مجلس میں شریک ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے، تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے، یقیناً تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. یعنی ایک مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر سننا کرنا. پھر اسی طرح ان الحسنات یذہبن السیئات، ھو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ تمہیں خوب جانتا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. یعنی جب ہمارا یہ جسم زمین میں گما ہوا تھا اور پھر وہ پودوں کی شکل میں پہلے بنا، پھر وہ کھایا گیا، پھر وہ جسم کا حصہ بنا والدین کے، پھر وہاں سے انسانی شکل اختیار کی اس نے، پھر پیدا ہوا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم ماؤں کے پیٹوں میں تھے جنین کی حالت میں. تو آدم علیہ السلام تخلیق سے قبل کیا تھے؟ خلقہ من تراب، پھر طین ہوئی، پھر سلسال ہوئی، پھر اس کے بعد جسم بنا، روح ڈالی گئی، انسان بنے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، ماؤں کے پیٹ میں بھی اللہ تمہیں جانتا تھا. یعنی جب کسی کو تمہاری کوئی شکل نظر نہیں آتی تھی اس وقت بھی وہ تمہارے نام سے، تمہارے اعمال سے، تمہارے انجام تک سے واقف تھا. یعنی جب تم چھپے ہوئے تھے تب بھی اس کو پتا تھا تمہارا، وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. اللہ اکبر. اس وقت سے تمہاری ماں بھی ہمیں نہیں جانتی. تو تم تھے کیا؟ تم نطفے تھے، پھر علقہ بنے، پھر مضغہ بنے، پھر تمہاری ہڈیاں بنی، پھر تمہارے پہ گوشت چڑھا، پھر تمہاری روح ڈالی گئی، پھر تم دنیا میں. تم تھے کیا؟ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت کہو، اپنی اصلیت کو دیکھو. یعنی نیکی کر کے تمہیں کس بات کا زوم ہے، کس بات کا تمہیں تکبر ہے؟ تم کیا تھے ماں کے پیٹ میں؟ جنین تھے، چھوٹے سے. کس حال میں تھے؟ تمہارا کوئی نام نہیں تھا، تمہاری کوئی پہچان نہیں تھی، تمہارے ساتھ کسی کی کوئی ایسوسیشن نہیں تھی، تمہارے کوئی کمالات نہیں تھے. اب دنیا میں آئے ہو، اللہ نے تمہیں والدین دیے، پالا پوسا، اور تم اب بڑے ہو کر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، اپنے منہ میاں میٹھے بنتے ہو. میں نے نماز پڑھی، میں نے حج کیا، میں نے روزہ رکھا، میں نے صدقہ کیا، میں نے یہ کورس کیا، میں نے وہ پڑھایا، میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں. ہر وقت اپنی تعریفیں. فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ مت سمجھو، اپنی تعریفیں مت کرو. ایک اس کا معنی بنتا ہے کہ تم اپنی نیکیاں لوگوں کو مت بتاؤ، یعنی نیک کام کر لو تو پھر ہر وقت اس کا اشتہار مت دو، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا. ایک معنی یہ بنتا ہے کہ ایک دوسرے کی تعریف نہ کرو، اور اس میں خاص طور پر جو بہت خوش آمد ہے. اسی لیے کہا کہ مداحین کے منہ پر تراب پھینکو. مداحین، مداح فعال کے وزن پر ہے، جن کا پیشہ ہی بن گیا صرف لوگوں کی تعریف کر کے ان سے فائدے حاصل کرنا، وہ سخت ناپسند ہے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے نافرمانیوں پر عمل نہ کرو، اور تم کہتے ہو کہ ہم تو نیکی کر رہے ہیں، یعنی غلط کر کے اس کو جسٹیفائی مت کرو. بعض اوقات کوئی انسان ہمیں ہماری غلطی بتاتا ہے تو ہم اس کی بہت ڈیفینسو موڈ میں آ جاتے ہیں. یہ بھی اپنے آپ کو پاک قرار دینا ہے. جب کوئی غلطی بتائے تو اس کو مان لینا بھی ایک بڑی بات ہے. پھر نیکی کے بدلے برے کام نہ کرو.
پھر ریاکاری نہ کرو، ایک معنی یہ بھی ہے اس انداز میں بات کرنا کہ ان کے سامنے تم بڑی شے بنو. اچھا آپ دیکھیے ہماری جو نجی گفتگویں ہوتی ہیں، ہمارے فرینڈس کے ساتھ جو ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے، اگر ہم اس کا ذرا جائزہ لیں تو وہ کیا ہوتا ہے. یعنی اکثر لوگ اپنی ایسی خوبیاں، ایسے کمالات بتا کے دوسروں پہ اپنا ایسا روب جاڑیں گے کہ ہم بڑی چیز ہیں، تاکہ لوگ ہمیں مان جائیں، یا ان کا وہ جھوٹا ٹرسٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. تو ان حرکتوں سے بھی باز آنا چاہیے انسان کو. یعنی اپنے کمالات کی فہرست مت بتاؤ، اپنی ان یوزول چیزیں دوسروں کو مت بتاؤ کہ میرے ساتھ تو یہ معجزہ ہو گیا اور میرے ساتھ تو یہ کرامت ہو گئی اور میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، جس سے لوگ کہیں گے واہ بھائی یہ کیا چیز ہے، یہ تو کوئی خاص ہی چیز نظر آتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا اٹینشن سیکر، اٹینشن حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں یعنی سچی جھوٹی ملا کے دوسروں کو بتاتے ہیں، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی. یعنی یہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بہتر بتانا چاہتا ہے، دوسروں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. تو یہ درست نہیں. فلا تزکوا انفسکم. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے نام رکھنے کی بھی ممانعت ہے جن میں سے بڑی کوئی فخر ٹپکتا ہو اور نیکی ٹپکتی ہو. حضرت ام سلمہ، ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام برہ تھا، تو آپ نے چینج کر دیا تھا، زینب رکھ دیا تھا. آپ نے فرمایا اپنے آپ کو نیک اور صالح مت کہلواؤ، صالحہ مت رکھو نام اپنا، ساجدہ، صالحہ، عابدہ. اگر اس نیت سے رکھا جائے کہ عبادت کرے پھر تو اور بات ہے، لیکن یہ کہ صالحہ، نیک بی بی، تو اس طرح کے ناموں سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں تعریف نہ کی جائے. فلا تزکوا انفسکم ھو اعلم بمن اتقی. وہ خوب جانتا ہے کون تقوی اختیار کرتا ہے، اس کو زیادہ پتا ہے کہ متقی کون ہے، کون کیا نیت رکھتا ہے، کون کیسے عمل کرتا ہے، کون دکھاوے کے لیے کرتا ہے اور کون اپنے رب کے لیے کرتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو کہ ہم یہ اور یہ ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ تو نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور دلوں میں جو خرابیاں وہ بھی جانتا ہے، جو چھپائے ہوئے ہیں تمہارے دل وہ بھی جانتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ کون متقی ہے کون نہیں. تمہارے اپنے منہ یہ کہنے سے کہ میں متقی ہوں بڑا کوئی متقی نہیں بن جاتا. تو الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. استاذہ جب بھی برف پڑتی ہے نا تو مجھے ہمیشہ گناہ یاد آتے ہیں. میں نے کہا چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے برف اور جو ہے وہ کتنی خوبصورت بھی لگ رہی ہوتی ہے، اور جب اس کو ہٹانے جاتے ہیں، ابھی جائیں گے ہم تو برف ہٹائیں، اور پھر جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو گاڑی چلانا اتنا ڈر لگتا ہے. اور ہمارے گناہ بھی ہمیں اسی طرح ہوتے ہیں نا کہ بڑے اس وقت تو بڑے معصوم لگ رہے ہوتے سے ہیں، لگ چھوٹے رہے ہوتے چھوٹے. ہیں. اور بس مجھے ہمیشہ یہ جب اب گاڑی جا کے صاف کروں گی نا تو مجھے بس وہ گناہ یاد آئیں گے کہ ان کو کون ہٹائے گا ہمارے گناہ. کتنی لیئر جم گئی، اور ان کو ہٹانا بھی پھر بعض اوقات آج تو کھرچنا پڑے گا. وہ گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے، میل جم جاتی ہے، ان کا کھرچنا تو اور مشکل ہو جاتا ہے. جی اساتذہ جی، یہاں پہ جب آپ نے کہا کہ تمہیں تب سے جانتا ہے جب تم جنین تھے، تو مجھے یاد آ رہا تھا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر بالکل واسروا قولکم واجهروا به انه علیم بذات الصدور.
بالکل درست فرمایا. لوگ اپنی بھی تعریف بہت زیادہ سننا چاہتے ہیں اور دوسروں کی بھی، اور میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے دیکھا ہے کہ اگر آپ ان کی تعریفیں چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ سیدھا سیدھا معاملہ کریں تو وہ آپ سے اس طرح سے ریلیشن شپ ہی نہیں رکھتے. ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ بس جب آئیں ہمارے پاس یا تحفے تحائف لے کر، اور اگر آپ ان کو دیں بھی نا تو تب بھی آپ کے ساتھ واسطہ تعلق نہیں رکھتے. تو اتنا یہ گہری چیز ہے نا، وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے ایک تو آپ کو کہنا اور پھر دوسروں سے بھی ایکسپیکٹ کرنا کہ جو دوسرا آپ کو ملے گا وہ بھی آپ کی تعریف ہی کرے کیونکہ گا. مدح یا تعریف کی جو خواہش ہوتی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان پھر اپنی پاکیزگیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگتا ہے اور اپنی صفائیاں دینے لگتا ہے. اور کچھ لوگ استاذہ جی خود جو مرضی کرتے ہیں، وہ اپنے خاندانوں کے بارے میں اور اپنے بڑوں کے بارے میں اتنا ذکر کرتے ہیں کہ وہ بزرگ تھے ہاں، اور وہ پتہ ان کی نہیں کیا کیا کتنی کرامات تھی. ان کی کرامات کی وجہ سے یہ ہمیں بھی ملا ہوا چیز، اور وہ کہاں ہوتی ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ ڈھونڈ ہی رہے ہوتے ہیں ان لوگوں میں کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کچھ اور تو کیا عمل یعنی ان کے کچھ کیا ہیں. نیچے بھی تو ٹرانسفر ہو جاتی. ایون دنیا میں آپ کے کسی سیاست دان سے کسی تعلق ہے یا کسی بڑے آدمی سے آپ کا کوئی لنک ہے تو اس کو زیادہ بیان کرنا کہ میرا تعارف جو ہے وہ میں ان خاندان جی سے ہاں، یا اس سے. بالکل. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ تو ایک درجہ اور آگے، جو کیا نہیں ہوتا اس پہ بھی تعریف چاہتے. ابن مسعود کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ نیت کا جائزہ لو، اگر لا علم کو شرمندہ کرنا مقصود ہو اور لوگوں سے بحث کرنا مقصود ہو اور لوگوں کی توجہ لینا مقصود ہو تو علم حاصل نہ کرو. سادہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی ایک وسیع مغفرت ہی ہے کہ وہ ہمیں ایک طرح سے ریمائنڈر کرا رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو واقعی اپنے نفسوں کو پاکیزہ قرار نہ دیں، کیونکہ who would ever tell us کہ ہمارے اندر یہ برو کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی کتنے دل کے اندر کی بات ہے جو شاید دوسرے کو تو آؤٹر اس میں پتہ بھی نہیں چل نہ سکتی. ہو. سو اٹ ہیز ٹو بی، یو ہیو ٹو لائک ریئلی کیپ این آئی فار اٹ. اینڈ واقعی جو آپ نے بات کی تھی نا کہ جو تعریف کا ایک ایلیمنٹ ہے، جسٹیفائڈ آف کورس آپ کرتے ہیں، اور لیکن وہ جو ہم تھوڑا سا بہت ایگزیجریٹ کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہم دوسرے کو کیسے فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی حکمت کے ساتھ سارے معاملات کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ. سادہ جی یہاں پر آپ نے جب بتایا کہ گناہوں پر اصرار کرنا ٹھیک نہیں، بڑا گناہ بن جاتا ہے وہ، تو اس پر ایک بیماری سی ہو جاتی ہے. جو انسان ایک گناہ کرتا ہے، جیسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، پھر وہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کا کام اس وقت صحیح چل جاتا ہے، دوسری دفعہ بولتا ہے، تیسری دفعہ بولتا ہے، اسے لگتا ہے او دس از اے ویری گڈ وے آف نکل جاؤں گا میں اس پریشانی سے. پھر یہ کمپلسو لائر کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے، یعنی وہ انسان پھر بغیر جھوٹ بولے کوئی بات ہی نہیں کرتا. اور پھر اس کے علاوہ آپ اس طرح کی اسٹڈیز دیکھی گئی ہیں کہ امیر سے امیر انسان ہو جاتا ہے مگر اس کی چوری کرنے کی عادت نہیں جاتی، تو اس کو کمپلسو تھیفٹ بھی کہتے ہیں. یعنی اس کو جب تک وہ چوری نہیں، اگر کسی کے گھر ملنے کے لیے گیا ہے، اب اس کی وہ پہلی پرانی عادت ہے ایکچولی، اب اسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ ایشٹرے بھی اگر پڑا ہوا ہوگا، ایشٹرے لے جائے گا اپنے گھر، اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ اس گھر والے کی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے گا. سو بیکاز ایک چھوٹی سی چیز کو پہلے نہیں روکا. ماں باپ کو بھی روکنا چاہیے کہ اگر دیکھیں اگر بچے کے اندر چھوٹا ہی صحیح کہ یہ اس کے اندر یہ چیز ہے، پینسل لے آیا گھر پہ یا اریزر لے آیا، کسی بچے کا اچھا لگا پینسل باکس اٹھا کے لے آیا، تو اسے اسی وقت واپس کرائیں. یہ سائیکالوجی میں ضروری بتایا گیا ہے کہ تاکہ یہ بڑھے نہ اس کے اندر بالکل. عادت. اس چھوٹی سی ٹپ دیتی ہوں، جیسے میرے بچے اسکول سے آتے تھے تو میں ان کا بیگ یوں کر کے الٹ کے یوں جھاڑتی تھی، اور میں کہتی تھی کہ اس میں سے کوئی چیز اگر ایسی ہے جو آپ کی نہیں تو اس کو الگ کر لو، اور غلطی سے بھی آ گئی تو الگ کر لو. اور یہ کانسٹنٹلی چیک کرنا چاہیے تاکہ یعنی کہ لاپرواہی کی عادت بھی نہ ہو کہ لاپرواہی سے چیز لے کے اور پھر اس کے بعد بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کی اچھی بلی چیز واپس نہیں کرتے، کہتے کیا فرق پڑتا ہے معمولی سی چیز. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کیا چیز ہے؟ یمنعون الماعون کیا ہے؟ چھوٹی چیزوں پہ پرواہ نہ کرنا. سازا مجھے اپنے لیے ایک بات پوچھنی تھی کہ جیسے فار ایگزامپل ہم کسی محفل میں جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، رائٹ، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اجتناب نہیں کرتے. ہاں اجتناب نہیں. اچھا بعض اوقات اپنے بچوں کی باتیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ میں لیکچر میں آپ کے سن رہی تھی کہ اپنے بچوں کی بھی وہ برائیاں نہیں ہمیں بتانی چاہیے، رائٹ. بعض اوقات ہم ڈسکس ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ایسے انوالو ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں آ جاتی ہیں. شوہر اچھا محفل کے بعد احساس ہوتا ہے کہ واقعی غلطی ہو گئی، بندے کو نہیں تھی ہمیں کہ ہم اس طرح سے کہیں. اچھا
اس وقت میں دعائیں بھی کر لیتی ہوں, استغفار بھی ہو جاتی ہے, توبہ بھی ہو جاتی, سب کچھ کر لیتی ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے, لیکن اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی ایسی چیز آتی ہے, تو ہم اس سے بچنے کے لیے کیا کریں کہ ہم لوگ اس بس طرح یہی ہم انسان ہیں نا, جتنی دفعہ گناہ ہوتا ہے پھر اتنی دفعہ توبہ اور اتنی دفعہ معافی, کیونکہ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے نا. بمن اتقا, کون اصل میں ڈرا ہے کہ میں نے غلط کیا, کتنی شرمندگی ہوئی اس کو, یا اس نے کہا اچھا کوئی نہیں پھر کیا کرے, ہمارا کیا قصور, وہ تو ایسے ہی ہو رہا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو, غلطی غلطی ہے, معافی مانگنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, آئندہ کے لیے سنبھلنا چاہیے اس پھسلنے سے, لیکن یہ کہ یہ نہیں کہنا چاہیے سو واٹ. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.